ساتھ میں لانا بڑی بات نہیں، ساتھ میں لے جانا یہ بڑی بات ہے۔ بے شک بے شک، واہ واہ سبحان اللہ۔ اور ایمان، چونکہ امام غزالی کہتے ہیں ایمان پاکیزہ ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، گندگی کو، ناپاکی کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، بری نظر ڈالتا ہے کہیں پر، تو اس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ تو غلط کہہ رہا ہے، وہ تو غلط کر رہا ہے، تو یہ جو احساس ہے نا، اسی کا نام ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب احساس ختم ہو جائے، جب گناہ کرتے کرتے یہ احساس بند ہو جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو پھر آپ کا دل بالکل مردہ ہو گیا۔ اللہ، مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں جب تمہارے دل پر اچھی باتیں اثر نہ کریں تو اس میں باتوں کا قصور نہیں ہے، قصور تمہارے دل کا ہے۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ جیسے شرابی سے کوئی کہتا ہے شراب نہ پیو ورنہ برباد ہو جاؤ گے، پھر بھی پیتا ہے۔ برے کام کرنے والوں سے لوگ کہتے ہیں برے کام نہ کرو، مگر وہ پھر بھی کرتا ہے، تو اس میں قصور اس کے دل کا ہے، ان باتوں کا نہیں ہے۔ اب میرے عرض کرنے کا مطلب یہ، نہ تو اللہ نے آپ کو یوں ہی پیدا کر دیا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ آپ ایسے چھوڑ دیے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے میں یوں ہی نہیں چھوڑوں گا، میں نے انسان کو جو پیدا کیا ہے اس وجہ سے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اس کے اچھائی برائی کی پرکھ ہو، پرکھا جائے، اس کا امتحان کیا جائے۔ بے شک بے شک۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ صحابی رسول ہیں، بہت بڑے محدث، بہت بڑے صحابی، بیان کرتے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے، امام غزالی نے روایت کیا ہے کہ انتقال کے وقت میں سیدنا ابو ہریرہ کبھی روتے ہیں، کبھی چپتے ہیں، کبھی پیلا رنگ، کبھی ہلکا، کبھی زرد رنگ، کبھی پیلا رنگ، کبھی سرخ رنگ، کبھی سرخ، کبھی زرد، کبھی سرخ، کبھی زرد، کبھی کانپنے لگتے ہیں، کبھی پسینہ آنے لگتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا موت سے ڈر گئے ہیں آپ؟ کہا نہیں نہیں، میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں۔ کہا پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں مرنے سے پہلے مرنے والے کو احساس ہو جاتا ہے، اس کو فرشتے بتاتے ہیں کہ تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، تو چونکہ موت کا وقت ہے میں ڈر رہا ہوں کہ میرا مالک مجھے جہنم نہ دے دے، تو میں کہہ رہا ہوں مالک مجھے جہنم سے آزاد کر دینا اور جنت عطا کر دینا۔ اگر تو نے اس وقت ابو ہریرہ پر رحم نہیں کیا تو موت کا وقت ہے، ابو ہریرہ برباد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ سید الطائفہ جنید بغدادی اپنے نوکر، اپنے غلام کے قریب بیٹھے ہیں اور آپ اس کے سامنے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا اچانک قرآن بند کرو، مجھے قرآن سے نفرت ہے، معاذ اللہ کا حضور۔ معاذ اللہ ثم معاذ۔ پھر آپ نے فرمایا بیٹے کلمہ پڑھ، اس نے کہا مجھے کلمے سے نفرت، معاذ اللہ، اسلام سے نفرت، معاذ۔ مر گیا اسی حال میں۔ لگاتار حضرت سیدنا جنید بغدادی لگاتار روتے رہے، وقت گزرتا گیا، آپ روتے رہے 40 دن تک لگاتار۔ اے اللہ میرے ساتھ رہتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، مگر یہ ایمان پر ختم کیوں نہیں ہوا؟ ایمان پر اس کا خاتمہ کیوں نہیں ہوا؟ وہ میاں وہ جو ہے نا وہ روتے 40 دن گزرے تو دیکھا جہنم میں ہیں، اور جہنم کے فرشتے اسے گھسیٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں، اور جب جہنم کے فرشتے گھسیٹتے ہیں تو وہ ہاتھ کو ہتھ کڑی نہیں لگاتے بلکہ منہ میں منہ کی کڑی لگاتے ہیں، اور جب جہنم میں فرشتے تو اس کے جبڑے میں کڑی لگی ہوئی تھی اور گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے تھے۔ پوچھا تو کیسے برباد ہو گیا؟ کہنے لگا 3 گناہ کرتا تھا جس کی وجہ سے میں برباد ہو گیا۔ پہلا گناہ میرے اندر یہ تھا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ چپ کے کبھی شراب پی لیا کرتا تھا، اور کبھی دوستی یاری میں، کبھی فنکشن میں شراب پی لیتا تھا، اور دوسری بات میرے اندر یہ تھی کہ میں لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا، دوسروں کی بہن بیٹیوں کو بری نظر ڈالتا تھا۔ اس وجہ سے اب مرتے وقت میرا ایمان چھن گیا، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، اور اب میں ہمیشہ جہنم میں جلوں گا، چونکہ میرا ایمانی ختم ہو کے میں مرا ہوں۔ ایمان کے ساتھ جاتا تو بات تھی اور، مگر اب میرا ایمانی ختم ہو گیا، حضور میرے لیے دعا کر دیں۔ حضرت جو ہم وہ کہنے لگے حضور لوگوں کو یہ بتا دیں کہ وہ یہ کریں کہ اپنے آپ کو تبدیل کریں، اب میرے لیے کچھ نہیں ہو سکتا چونکہ میں جہنمی ہوں۔ اس کے بعد میاں اب ذرا غور کرو، توجہ کرو، حضرت سیدنا امام حسن بصری مولا کائنات مولا علی کے خلیفہ وہ بیان کرتے ہیں میرا ایک شاگرد جو سب سے بہترین حافظ بھی تھا،
تھا, سب سے بہترین قاری تھا. کہتے ہیں وہ اس سے پکا حافظ پورے بصرہ میں کوئی نہیں تھا. وہ ایک دن میرے پاس آ کے بولا میں برباد ہو گیا. میں نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ کہنے لگا میں کسی لائق نہ بچا, میں برباد ہو گیا. کہا کیا ہوا تھا؟ کہا ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا, اس نے مجھے پلٹ کے دیکھا اور کہا ایک تو حافظ قرآن اور پھر اس کے بعد مسلمان, پھر بھی ایک مسلمان لڑکی کا پیچھا کرتا ہے, تجھ کو شرم نہیں آتی؟ کہتے ہیں اس نے یہ الفاظ کہے, مجھے پسینے آ گئے, میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی. اس کے الفاظ میرے دل میں نشتر کی طرح چپ گئے. اے اللہ کے ولی, اے میرے استاد میرے لیے دعا کر دیں. ابھی تک تو میں قرآن بھولا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو میرا ایمان بھی نکل جائے, میرا قرآن میرے دل سے نکل گیا, میرا اللہ ناراض ہو گیا. امام حسن بصری نے دعا کی, مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا نہ تو اب کوئی حسن بصری کی طرح پیر موجود ہے, نہ ایسا مرید موجود ہے, مگر نوجوانوں سے پوچھتا ہوں یہ جو گندی تصویریں دیکھتے ہیں, یہ جو گندی فلمیں دیکھتے ہیں, جن کی تنہائیاں ناپاک ہو چکی ہیں, جو تنہائیوں کے چور ہیں, جنہوں نے گندی تصویر, کوئی ایک لڑکا ایسا بچہ ہوگا جو گندی تصویر نہ دیکھتا ہو, کوئی ایسا آدمی بچہ ہوگا جو گندی فلمیں نہ دیکھتا ہو. معاذ اللہ, مجھے بتا اگر تیرا مرتے وقت ایمان برباد ہو گیا تو کیا ہوگا؟ بتا تجھ سے اللہ ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا؟ بتا کون تجھے بچانے آئے گا جب تیرا ایمانی ختم ہو جائے گا؟ اللہ نہ کرے نوجوان توبہ کر لے اپنے رب سے. یہ تیری جوانی کیسے بیکار ہو گئی؟ تو نے اپنی جوانی کو کیسا برباد کر لیا؟ تو اپنی جوانی کس کی طرح گزارتا ہے؟ ہندوستان کے ہیرو کی طرح, بمبئی کے ناچنے والوں کی طرح. اسی وجہ سے تو برباد ہے. میں تیرے دل کو سکون ہے, اپنی جوانی پہ غرور مت کر. وہ جوانی نہیں ہے جو دنیا کی دیوانی ہو, جو گناہوں میں لگی رہے. ارے جوانی کو دیکھنا ہے تو بمبئی کے کسی ہیرو کی جوانی نہ دیکھ, بلکہ کربلا کے علی اکبر کی جوانی دیکھ, کہ جس نے اپنے باپ کے سامنے 18 سال کی عمر میں اپنے باپ کے سامنے شہادت دینے کے بعد کہا تھا, اے میرے ابا تاریخ میں لکھا جائے گا کہ نبی کے نواسے کا بیٹا, اس کی جوانی دنیا کی دیوانی نہیں تھی بلکہ نبی کی دیوانی تھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس حضور سید شباہت میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آپ کو بیٹھو آرام سے, پیسے دینے نہ اٹھو, تقریر سن لو, سمجھو بات کو. پیسہ اتنا ضروری نہیں, مجھے تقریر کرنے مشکل ہو جائے گا, ایسے بار بار آؤ گے آپ تو. بعد میں نذرانے کو منع نہیں کرنا چاہیے, حدیث شریف میں منع ہے. حضور نے فرمایا جو نذر کو منع کرے گا ایک دن بھیک مانگے گا, بھیک بھی نہیں ملے گی. اس وجہ سے میں منع نہیں کرتا ہوں نذرانے کو, مگر یہ ہے کہ آپ ایسے کثرت سے آئیں گے تو تقریر میں کر نہیں پاؤں گا, اپنی باتیں بھولوں گا بار بار. بیٹھ کے سنو, بیٹھ کے سننا بھی نذرانہ ہے. سبحان اللہ. بیٹھ کے سنو آرام سے, دھیان سے سنو میری بات. میں اس کر رہا تھا اگر خدا نہ کرے ایمان پر خاتمہ نہ ہو تو اللہ, اور اب حالات ایسے ہی ہیں جی, مسلمانوں کے گھر میں سے ایمان کی حرارتیں نکل گئی. اللہ, مسلمان عورتیں, مسلمان مرد, بوڑھے جوان, سب اللہ سے دور ہیں. اللہ اکبر. گھر تھوڑی ہیں سنیما گھر ہیں, ہر گھر میں ٹی ویاں چلتی ہیں. اب ٹی ویوں سے آگے موبائل آ گیا, موبائلوں میں مائیں گندی فلمیں دیکھتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے بے حیا عورتوں کے یہاں پر, ناچنے گانے والی عورتوں کے یہاں پر, غیبتیں کرنے والی کے یہاں پر, کبھی نماز نہ پڑھنے والی کے یہاں پر, یا وہ جو عورت جسے ہر کام کے لیے وقت ہے, جسے نماز کے لیے وقت نہیں ملتا, کیا اس کے یہاں پر اچھے بچے پیدا نہیں ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں. گندی عورتوں کے یہاں گندی ہی عورتوں بچوں کی پرورش ہوگی. بے شک بے شک, حق. گندی عورتوں کے پاس گندے بچے پیدا ہوں گے, اور گندے آدمیوں کی بچے بھی گندے ہوں گے. بے شک. جب باپ پورے دن نماز نہ پڑھے, ماں پورے دن نماز نہ پڑھے, تو بچہ کہاں سے نمازی بنے گا؟ پیر نیچے کرو ذرا, بچہ کہاں سے نمازی بنے گا؟ مائیں نیک تو بچے, جلدی بولو نا, مائیں نیک تو بچے. حیدرآباد دکن میں تقریر ہو رہی ہے, حیدرآباد میں امام حسین کا جلسہ ہے, نمی کی شب ہے, محفل بھری ہوئی ہے, امام علی مقام کے غلاموں کی
ڈی ایم عورت آ گئی, ڈی ایم ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ مائک پہ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی میں غیر مسلم ہوں, ہندو ہوں, مگر مجھے حسین سے محبت ہے, حسین سے محبت رکھتی ہوں, اس میں وشواس رکھتی ہوں, اس میں یقین رکھتی ہوں, مجھے حسین سے پیار ہے, مگر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں 1400 صدیاں بیت گئی مگر دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ واہ واہ واہ. کوئی نہیں بولا. پھر اس نے کہا 1400 صدیاں ہو گئی, میری بات کا جواب کسی کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ سب نے نیچے سر کر لیے, کوئی بولا ہی نہیں. اس نے کہا کہ میری بات کا جواب نہیں. ایک بوڑھا کھڑا ہوا, بولا سن بیٹی, کیا ذلیل کرنے آئی ہے؟ سن, حسین تو پیدا ہو جاتا مگر دنیا میں دوسری فاطمہ ہی نہیں آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی ریسرچ ہوا ہے کہ بچے پاگل کون پیدا ہوتے ہیں؟ ماں کے پیٹ سے. یہ مادر ذات, جنم جات پاگل جو بچے ہوتے ہیں ان پر ریسرچ ہوا, اور ہم نے نہیں کیا, ہارورڈ نے کیا. 27 سال یہ بچے کون پاگل ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں. انہوں نے پھر کہا ہمارے حساب سے 80% وہ بچے جو پیٹ میں تھے اور باپ نے ماں کو مارا تو وہ جاہل سمجھتا تھا میں اپنی بیوی کو مار رہا ہوں, اس نے اپنے ہونے والے بچے کے اوپر ظلم کیا, اس کا دماغی توازن بگڑ گیا. یعنی آپ اپنی بیوی کو مارتے ہو تو پیٹ کے بچے پہ اثر. بولو جلدی, بولو 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 بولو. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سائنس کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے کہ پیٹ کے بچے پہ اثر. بولو تو صحیح یار, پیٹ کے بچے پہ اثر ہوگا. اب جب عورت پریگننٹ مومنٹ میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو وہ کہتا ہے اگر تم یہ چاہتی ہو بچہ طاقتور ہو تو آئرن کی چیزیں, بادام کھانا, زیادہ سیب کھانا, اور اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے بچے کے اندر زیادہ جو ہے وہ وٹامن سی بنے تو تم ایسا کھانا کہ نیبو کھانا اور سنترا کھانا. اگر تم یہ چاہتی ہو تمہارے بچے کے اندر وٹامن ڈی بنے تو زیادہ امرود کھانا. اب مجھے بتاؤ کہ اگر بچے اللہ کا بنایا ہوا سیب, سنترا, انار, امرود, آم اور انار, امرود, آم, بادام اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے, اور اب مجھے بتاؤ اگر پھر اللہ کا بنایا ہوا اللہ کا کلام اگر ماں پڑھے گی تو کیا بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ اور باپ پڑھے گا تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید شباب. جب باپ گالی بکے گا, باپ گالی بکے گا جاہل اپنی بیوی کو, تو اس کے بچے نہیں بکیں گے گالی؟ بولو تو صحیح. بچے اپنے باپ کے, حضور نے فرمایا ہر بچہ اپنے باپ کا راز ہے. کیا ہے بولو, کیا ہے بولو. اب سنو میری طرف توجہ کرو, میں آپ سے عرض کر رہا تھا ایک چودھری صاحب تھے, وہ غیر منقسم ہندوستان میں چودھری صاحب تھے, ان کی شادی ہو گئی, 2 شادیاں ہو چکی تھی, تیسری شادی انہوں نے اور کی تو انہیں تیسری بیوی ٹھیک مل گئی. کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے, تو ان کو تیسری ٹھیک مل گئی. یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اور 2 بیویاں بیکار تھیں, ان کو کوئی فکر نہیں تھی, کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا, نہ نوکر نماز, نہ شوہر نماز, نہ گھر میں کوئی بچہ نماز, مگر یہ جب آئی تو اس کا بیک گراؤنڈ نمازی, ماں نمازی, باپ نمازی, یہ خود نمازی, قرآن کی پابند. تو اس نے سوچا کہ اب اس گھر کو نمازی کیسے بناؤں. سبحان اللہ. کہتے ہیں نا اچھی عورت آ جائے تو گھر بنا دے, اور منحوس آ جائے تو بگاڑ دے, مردود آ جائے تو بگاڑ دے, عزتیں اچھال دے. اسی وجہ سے بچیوں کی تربیت ضروری ہے تاکہ وہ تمہاری عزت نہ اچھالیں, انہیں بچپن. اور سن لو, دنیا کی تعلیم دلا کے اگر تم تھک چکے ہو تو میری بات سن لو. ابھی تم کہتے تھے نا جب تک ہماری لڑکیاں انگلش نہیں پڑھیں گی کامیاب نہیں ہو سکتی. جاؤ دیکھو انگلش پڑھ پڑھ کے کیا کیا گل کھلا رہی ہیں لڑکیاں. اگر تم یہ چاہتی ہو اور چاہتے ہو کہ تمہاری بچیاں تمہارے نام روشن کریں تو ان کو کسی بمبئی کی ہیروئن کا کردار نہ پڑھاؤ بلکہ مدینے کی سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار پڑھاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد, سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں تو پرانے زمانے کے مولانا ہے. کوئی بات نہیں, ہم پرانے زمانے کے ٹھیک, مگر یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ شرم اور حیا والے زمانے کے ہیں. ہم برے زمانے کو پسند نہیں کرتے, کالجوں میں بے حیائیوں کو پسند نہیں کرتے, لڑکے لڑکیوں کی دوستی کو پسند نہیں کرتے. اسلام اسے حرام کہتا ہے, سمجھدار اسے حرام کہتا ہے. یہ برا کام ہے, بے پردگی برا کام ہے. مگر میں کیا عرض کر رہا تھا کہ وہ آ گئی, اس نے دیکھا کہ کوئی نماز
कोई नमाज? तो उसने देखा कि चौधरी को दूध लेकर के जाते हैं लोग, चौधरी को जब दूध लेकर के जाते हैं लोग तो उसने देखा कि नौकर दूध लेके जाता है, चौधरी बैठक में सोता है, यानी 3 बीबियां सोता बैठक में। पहले कैसे लोग थे, अजीब लोग थे, नहीं थे? अब वो गए, अब जाने के बाद उसने जो है ना अपने शौहर को दूध दिया, कहा मैं दूध लेके आई हूं। उसने कहा तुम दूध लेके क्यों आई हो, पहले तो मेरी बीबियां 2 पहले भी हैं, वो तो कभी दूध लेकर के आई। कहने लगी वो उनकी बात और है, वो जाने, मगर मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का, आप दूध पीजिए। उसने दूध ले लिया और वो दूध पीने लगा। उसके बाद जो है ना वो लेट गया। वो बोली मैं आपके पांव दबाना चाहती हूँ, जरा इजाजत दें। का क्योंकि मैं अपने घर पे अब्बा के दबाती थी, अब यहाँ पर आपके दबाऊंगी। तो पांव दबाती रही। चौधरी मोटे थे, थोड़ी नींद आने लगी। कहने लगी चौधरी साहब आपको नींद आ रही है और मैं भी फिर जा ही रही हूँ, इजाजत हो तो सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठा दो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, तकब्बुर उसको कितना। अरे तुम मुझे समझाने आई है, भाग यहाँ से। डार दिया, डरा दिया, धमका दिया, भगा दिया, मगर वो रुकी नहीं, दूसरे दिन भी आई। लगी चौधरी जरा इजाजत दो। कल की फिर आ गई, फिर नमाज के लिए कहेगी तू। कल लगे चौधरी साहब आप परेशान ना हो, मैं नमाज के लिए देखती हूँ, आप फिलहाल दूध तो पीजिए, मुझे खिदमत को करने दीजिए। उसने उसको दूध दिया, उसने दूध पिया, फिर वो पाँव दबाती रही। अब पाँव दबाना भी जानती थी, नेक बाप की नेक औलाद थी। दबाते चौधरी को आने लगी नींद। जब उसको खर्राटे शुरू हुए, कहने लगी चौधरी साहब आप सोने वाले हैं और मैं भी जा रही हूँ, इजाजत दें, बुरा ना माने, आप बिल्कुल गुस्सा ना करें, जलाल ना फरमाएं, हुजूर मैं जा रही हूँ, अगर इजाजत दें तो सुबह फजर में उठा दूं। उसने जब इतना कहा तो चौधरी जलाल में आ गया। उसने ऐसी लात मारी, ऊपर बैठी थी, नीचे गिरी, मुंह के बल गिरी तो मुंह फट गया और मुंह से खून के कतरे नीचे को गिर रहे थे, मगर ऐसे पलट के नहीं बोली कि मैं तो तुझे नमाजी बनाना चाहती हूँ, तू मुझ पे जुल्म कर रहा है। नहीं, उसके अंदर इतना जज्बा था और इतना उसके अंदर हिल्म था, बुर्दवारी थी कि उठी, एक लफ्ज नहीं कहा। न जाने कितनी नेक माँ होगी जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया था, वो बाप कितना नेक होगा जिसकी बेटी इतनी नेक है। मियाँ उसने जो है ना रास्ता छोड़ा नहीं, आती रही, कई हफ्ते गुजर गए। चौधरी बोला मैं तुझे मारता हूं, तोड़ता हूं, गालियां देता हूं, ये रोज रोज क्यों आ जाती है? आखिर ये बता कि तुझे क्या लालच है? तू भी चौधरी की बेटी है, तेरे भाई भी इतने मालदार हैं, क्यों आती है? कह लगी चौधरी मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। का क्या मतलब? का तेरा नमक खाती हूं। अब बेनमाजी तो जहन्नम में जाएगा। हुजूर फरमाते हैं कि बेनमाजी जब मरेगा, मरते वक्त उसको इतनी प्यास लगेगी अगर पूरी दुनिया के समंदरों का पानी भी पी ले तो बेनमाजी की प्यास न बुझे, बेनमाजी की प्यास न बुझे। ऐ मेरे शौहर, मेरे आका फरमाते हैं कि कयामत के दिन बेनमाजी फिरौन के साथ खड़ा होगा, शद्दाद के साथ खड़ा होगा। बेनमाजी और सुअर एक साथ जा रहे हो, अल्लाह अकबर। तो पहले बेनमाजी को ना देखो, पहले सुअर को देखो, क्योंकि सुअर जो है ना उस बेनमाजी से बेहतर है जो नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह के सामने नहीं झुकता। और चौधरी दूसरी बात यह है, मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ, दूसरी बात यह है चौधरी साहब कि आप बेनमाजी तो आप मेरे बच्चे भी बेनमाजी होंगे, इसी लालच में पिटती हूँ, गालियां खाती हूँ, मगर आती हूँ। तो वो बोला तुम सुबह को मत उठाना, मैं सुबह को आपको उठा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चौधरी ने सुबह को उठाया, दोनों ने मुसल्ले बिछाए, दोनों ने मुसल्ले बिछा के सजदे करना शुरू कर दिए। अब जब औरत सजदे में गई है तो आज का सजदा अलग था, अल्लाह से बातें करने लगी, कहने लगी मेरे मालिक मुझ पर रहम करना, मेरे मालिक बड़ी पिटी हूँ, कुटी हूँ, तो मैंने चोटें खाई हैं, मैंने तकलीफ उठाई है, तब मेरा शौहर यहाँ तक आया है, तो मैं यहाँ तक लाना मेरा काम था, मगर मैं दिल नहीं बदल सकती, दिल बदलना ये तेरा काम है। ऐ मेरे मालिक मेरे शौहर के दिल को बदल दे, मेरे शौहर के दिल पर रहम कर दे। ऐ मेरे मालिक बड़ा मुश्किल से यहाँ तक लाई हूँ, तो झुक जाना इसका काम है, अपनाना तेरा काम है। ऐ मेरे मालिक मेरे शौहर के दिल को बदल दे, मैं कमजोर औरत हूँ, तू ताकतवर परवरदिगार है, मेरे ख्यालात बार बार बदलते हैं, मगर तू करम करने वाला है, मुझ पर मेहरबानी कर दे, मेरे शौहर पर फजल कर दे। ऐसी रोई कि उसका शौहर चौधरी जब उठा उसका दिल बदल गया, कभी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी। और मियाँ उसने अपने घर में बड़ी सी मस्जिद बनाई, 100-150 नौकर थे, सब नमाजी बन गए, पूरा घर नमाजी बन गया। जब इन दोनों के दरमियान जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं हो फिरिया कि लेना तस्बीह पढ़ के हूँ। इसका मतलब यह कि माँ बाप अगर नेक हो जाए तो बच्चे फिर नमाजी बन के पैदा होते हैं। अगर बाप अगली होता है तो बेटा हुसैन होता है, बाप अगर अबू सालेह होता है तो बेटा अब्दुल कादिर जीलानी होता है, बाप गयास
غوث الدین ہوتا ہے تو بیٹا معین الدین چشتی ہوتا ہے، اگر باپ امام احمد رضا خاں ہوتا ہے تو بیٹا مفتی اعظم ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، زور سے تو بولو، سبحان اللہ، دل لگا کے تو بولو ذرا، بولو دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے، دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے۔ مگر اب ان عورتوں کے یہاں بچے کہاں سے اچھے پیدا ہوں گے؟ یہ تو ڈی جے دیکھیں، ڈانس دیکھیں، گانے دیکھیں، باجے دیکھیں، دوپٹے ان کے سر پہ نہیں، آدھی آستین کے کپڑے ان کے، کسے کسائے کپڑے ان کے، جو سب حرام۔ بے شک، توجہ ہے کہ نہیں؟ اور دیوس ہیں وہ مرد جو ان سب باتوں پر راضی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا آدمی جس کی عورت بے پردہ رہتی ہے، اور وہ امامت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی امام اس کی بیوی بے پردہ ہے تو وہ امامت کے قابل نہیں ہے، اور اگر چاند دکھے تو وہ شرعی شہادت کی گواہ بھی نہیں بن سکتا۔ بے شک، دیوس ہے وہ شخص جس کی عورتیں بیٹیاں اور جس کی جو ہے وہ بیٹیاں اور جس کی بہنیں بے پردہ نکلیں، اور جو نہ ٹوکے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اس میں مائک میں آگے بات کر لیجئے بھائی، ضروری بات ہو تو۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، آدمی ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے، انسان بننے میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ بے شک، انسان تقاضوں کے تحت بنتا ہے جس کے اندر انسانیت ہو۔ آئے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، اللہ نے انسان کو حیوان مطلق کہا ہے، ناطق، حیوان ناطق کے لفظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہ ہوتا ہے جس کے اندر انسانیت ہو۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، ابھی کوئی ڈی ایم بات کر رہا ہو، کسی کی ہمت ہے ادھر ادھر سے کان ہٹا لے، نہیں، اس کے سامنے سے توجہ ہٹا لے، ایسے دیکھیں گے پڑھیں گے۔ ہم لوگوں کی حیثیت نہیں لوگوں کے سامنے، اللہ، ہماری نہیں تو ہماری باتوں کی حیثیت کر لو۔ امام مالک مدینے میں پڑھاتے ہیں، ایک دن بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں پڑھا رہے ہیں، تھوڑی دور ان کا مدرسہ تھا، تو پڑھا رہے ہیں تو رونے لگے، اچانک اور روئے۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ بچوں سے بولے میرے کرتے میں دیکھو تو بچھو تھا، 6 جگہ کاٹ چکا تھا، اللہ، ایک جگہ نہیں 6 جگہ، ہر بار میں روتے تھے۔ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہنے لگے حضور کی حدیث پڑھا رہا تھا، میں نے سوچا جان چلی جائے مگر نبی کی بات پر میں بیچ میں روکوں گا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لوگ سمجھتے ہیں ایسی دین مل جائے گا، ایسے ٹوپی مل جائے گی، داڑھی مل جائے گی، کپڑے مل جائیں گے، مگر دین کے لیے قربانی دینی پڑے گی، بے شک، دلوں کو بدلنا پڑے گا۔ حضور کی بات کو سب سے اوپر، بے شک، سرکار کی بات ہو تو سب سے اوپر۔ بے شک، ایسا نہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دیکھتے تھے جب میلاد کی محفل میں کوئی بات کرتا تھا تو اٹھ کے کہتے تھے باہر نکلو، تم حضور کی محفل میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہو۔ فرماتے تھے حضور کی جب بات ہو تو پھر حضور کی بات ہونی چاہیے، دوسری کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ ہے کہ نہیں میری بات پر؟ اب میری بات سنو، میں کیا کہہ رہا تھا کہ مائیں نیک تو بچے، نیک ہوں گے، اور باپ نیک تو بچے، نیک ہوں گے، بچے، اور بولو تو صحیح یار، بچے نیک، بچے نیک، بچے نیک، ماں نیک تو بچے نیک، باپ نیک تو بچے نیک۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ذرا غور کرو، توجہ کرو، پہلے کے زمانے کی عورتوں کے اندر یہ تبدیلیاں تھیں مگر آج کی عورتوں سے بگڑتی چلی جا رہی۔ یہ دیکھو عورتیں، ذرا غور کریں اور آپ بھی غور کریں، یہ دیکھو، اور یہ مرد کی نماز ہے، اللہ اکبر، کس کی نماز ہے؟ اور عورت کی نماز بالکل الگ، اللہ اکبر۔ مرد کی نماز اللہ اکبر، عورت کی نماز اللہ اکبر، یعنی دیکھیں نماز ایک ہی رب کی ہے مگر ادائیں الگ، طریقے الگ۔ بے شک، کیوں؟ چونکہ اللہ جانتا تھا مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے تو عورت کے جسم کی بناوٹ اور ہے، تو اللہ نے نماز کا طریقہ الگ کر دیا کہ نماز پڑھتے میں بھی عورت بے پردہ نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نماز پڑھتے میں بھی عورت بے پردہ نہیں ہو سکتی، جلدی بولو، بے پردہ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا دیکھو، مرد کے لیے جب مر جائے تو 3 کپڑے کفن میں، اور عورت کے لیے 5 کپڑے۔
اچھا بچپن میں اگر یہ بتا دیا جائے کہ عورتوں کے لیے پردہ فرض ہے، نماز فرض ہے، ضروری ہے، چونکہ جب ماں نماز پڑھتی ہے تو اس کی بیٹی نماز پڑھتی ہے. ذرا دیکھو فرق، دیکھو توجہ کرو، دیکھو ماں نماز پڑھتی ہے، مصلی بچھایا تو بیٹی کو سمجھ میں آیا امی نماز پڑھتی ہیں، کیونکہ بیٹی اپنی ماں کا عکس ہوتی ہے. جی ارے بولو تو صحیح بھائی ذرا. جیسی بیٹی ویسی ماں، جیسی ماں ویسی بیٹی. اب ماں نے مصلی بچھایا تو پھر بیٹی سمجھے گی میں جو بھی نماز پڑھنی چاہیے. اب بیٹی بچپن سے نماز پڑھے گی. توجہ کرو ذرا، غور کرو اس کا مطلب سمجھ رہے ہو. اور جب مائی مصلی نے بچھائے فالتو باتیں کرتی رہے، ادھر ادھر بیٹھے دنیا بھر کی غیبتیں کرے، موبائل دیکھے، یہ کرے وہ کرے، اور نماز نہ پڑھے تو بچے پہ کہاں سے اثر ہوگا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر بچپن سے 5 سال کی عمر سے پردہ نماز اگر بچی کے سمجھ میں سکھا دی جائے تو بڑے ہو کے کوئی اس کو بہکا نہیں سکتا، بگاڑ نہیں سکتا، بگڑ نہیں سکتی. نہ باپ کی ناک کٹے، نہ ماں کی ناک کٹے، نہ خاندان کی ناک کٹے، نہ دادا کی ناک کٹے، نہ پردادا کی. کیونکہ تمہاری عزت تبھی سلامت ہے جب تک تم نے اسلام کے پیروکار ہو، اور جب اسلام میں سے نکل جاؤ گے تو پھر تمہارا کوئی وقار نہیں، تمہارا کوئی مطلب نہیں. اب ادھر دیکھو، اگر 5 سال کی بچی کو پردہ کرا دیا جائے تو پھر مرتے مر جائے گی مگر پردہ نہیں نکل سکتا. ابھی میں نے اپنے خاندان میں ایک مرنے والی عورت کو دیکھا، 32-33 سال کی عمر، اس کی اچانک طبیعت خراب ہوئی اور اس کو جوائنٹس ہوا، پی لیا اور انتقال کے قریب. اس کو دلی لے کے گئے، دلی میں اس کی روح نکل گئی، انتقال ہو گیا. اس کے ڈاکٹر جب آ رہا تھا اور اس کا بالکل آخری وقت تھا تو ہم نے دیکھا ڈاکٹر کو آتے ہی اس نے اپنی چادر اٹھائی اور مرنے سے 2-3 سیکنڈ پہلے اپنا ہاتھ اوپر کیا اور اس نے اپنے آپ کو ڈھکنا چاہا مگر اس کا ہاتھ کام نہ دے سکا. اس کے ہاتھ یہی پہ گر گئے، اس کی روح نکل گئی، اس کا انتقال ہو گیا. مگر یہ بات سمجھا کے چلی گئی کہ اگر بچپن میں پردہ کرا دیا جائے تو اس عورت کی روح تو نکلتی ہے مگر شرم اور حیا نہیں نکلتی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شرم اور حیا نہیں نکلتی. شرم اور حیا بولو. اور بولوں یا ختم کر دوں؟ ختم کر دوں؟ نہیں بولوں تھوڑی دیر اور؟ پونا گھنٹہ مجھے ہو گیا، کہو تو اور بولوں تھوڑی دیر تو ختم کر دوں؟ دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں لگ رہا ہے؟ ہاں، جن کا نہیں لگ رہا ہے وہ پھر دل کو چیک کریں، ان کو دل ہی چیک کرنا چاہیے. دیکھو 5 سال کی بچی ہے، مدینہ شریف ہے. اچھا صاحب، جن لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، میں مذاق غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، جلدی سے اٹھ کے چپکے سے نکل جائیں. جتنے لوگوں کو جانا ہو جلدی چلے جائیں. 5 لوگ بھی بیٹھے ہوں سننے والے، ہم سب کو سنائیں گے. ہم یہ سننا نہیں چاہتے کہ مجھے یہ حاجت تھی، مجھے یہ تھا. میں یہ سب سننے کے لیے نہیں آیا یہاں پہ. اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں کہ کسی کیا حاجت ہے. میرے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بیٹھ کے سننا ہے، صاف بات ہے نا؟ ٹھیک ہے. اور کسی صاحب کو جانا ہے جلدی سے اٹھ جائیے، چونکہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں، آپ کو میری ضرورت نہیں ہے. کوئی بات نہیں، آپ چلے جائیے، جلدی جائیے. میں بیچ میں سے اٹھنے نہیں دوں گا، ورنہ تقریر ختم کر دوں گا پون گھنٹے میں. پہلے بتا رہا ہوں، میں اگر اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا نا اب تک تو میں تقریر میں اپنے لگ گیا ہوتا. اصل میں سمجھداری ضروری ہے نا کوئی بات سننے کے لیے. جب آپ بیٹھ کے سنو گے نہیں، کوئی کہتا ہے سن تو لے، ارے سن تو لو. کہتا نہیں، کہتے بیٹھ تو جاؤ میرے پاس. جب بیٹھو گے نہیں، سنو گے نہیں تو کیسے اصلاح معاشرہ ہوگا؟ جلسے کرانے سے؟ بھئی رات آپ نے کی ہے، میں نے تو نہیں کی. میں تو اپنے وقت سے پہلے ہی آ گیا تھا یہاں پہ. اسی وجہ سے کہتا ہوں مولویوں سے، علماء سے کہ وقت پہ مائک دے دیا کرو، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا بعد میں یہ ڈگڈگی بجانے کا. کتنی شور مچاؤ پھر کوئی کچھ نہیں سمجھتا. ان کو لگتا ہے کہ یار رات بہت ہو گئی ہے، اٹھ کے چلنا چاہیے. ان کو یہ لگتا ہے یہ مائک پہ جو بیٹھا یہ تو فالتو ہے، اس کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے. ہم لوگ ضروری ہیں. ہمارے پاس جو جتنی ضرورت ہے وقت ہمارے پابند، اور ہمارے پاس جو وقت نہیں، اس کے پاس تو وقت ہے یہ جو بیٹھ رہا ہے مائک پر. اللہ کی نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں. میں ایک مہینہ گھر نہیں جا پاتا اپنے، رہتا ہندوستان میں. یہ میں نے حافظ صاحب کو تاریخ دے دی تھی تو آ گیا ہوں. مطلب میرا کام ہی ہے تاریخ پہ جانا، جو کہہ دیتا ہوں تو جاتا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک مہینہ نہیں جاتا اپنے گھر. ایسا کوئی فالتو آدمی آپ کے سامنے بیٹھا نہیں ہے. میں بیٹھا ہوں تو مجھے سن لو. آپ کو نہیں لوگوں کو کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں، آپ تو اچھے لوگ ہیں. انہیں لوگ کہہ رہا ہوں جو ایک دم گدھے کی طرح اڑ جاتے ہیں، گھوڑے کی طرح. کوئی پتہ ہی نہیں کب کہاں کھڑا ہو گیا آدمی. ایسے منہ بنا کے اوپر کو اٹھا کے، بھائی تم جانتے ہو جلسہ کرا رہے ہو تو پہلے یہ بھی تو سمجھو کہ بیٹھ کے سننا چاہیے. کتنی حدیثیں سنا دی، کتنی مثالیں دے دی، اب بھی وہی بات ہے.
بھائی آپ کہہ رہے ہو تو چلو سلام پڑھ لو، کوئی بات نہیں لو بھائی، اگر بہت زیادہ دیر ہو گئی تو لو سلام پڑھو، چلو بیان ہو گیا، چلو اور تو کیا ہو گیا۔ چلو سلام کس کے؟ چیل کو عقل ہوتی ہے؟ غوث پاک نے ایسے دیکھا، 2 ٹکڑے کر کے نیچے گرا دیا۔ اللہ اکبر، علامہ قہر ہے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ بے شک نیچے کو گری ہے چیل، 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، آپ نے پوری تقریر کی، چیل کو کہا اٹھ جا، اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو گئی۔ فرمایا سن میرا نام عبد القادر ہے، آج کے بعد میری تقریر کے وقت اگر ادھر سے گزرے تو آواز مت کرنا، سائلنٹ موڈ میں اڑنا، ورنہ اس بار زندہ کر رہا ہوں، اگلی بار زندہ بھی نہیں کروں گا۔ تیری چڑیاں ہے تیرا دانا پانی، اور تیرا میلہ تیری محفل ہے یار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ سختی ہونی چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر کا بیان ہوتا تھا، لوگ ایسے بیٹھ جاتے تھے، صحابہ کرام کے اوپر آ کے پرندے بیٹھ جاتے تھے، تب انہیں کچھ ملتا تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں یوں ہی مل جائے گا دین، نہیں، دین سخت ہے، بڑی مشکل سے ملتا ہے، آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر کے دل میں عشق رسول پیدا ہوتا ہے۔ وہ لوگوں، عشق رسول کو تمہاری ضرورت نہیں، تمہیں عشق رسول کی ضرورت ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ ماؤں کے اندر تبدیلی آئے کہ ایک 5 سال کی بچی ہے، کتنے سال کی بچی ہے بولو ذرا بتائیں؟ 5 سال کی۔ اچھا مدینہ ہے، مدینہ شریف میں اللہ کے رسول کا گھر ہے، اچھا وہ ایسی جگہ ہے، اس سے افضل دنیا میں کوئی جگہ نہیں، وہ عرش سے افضل جگہ ہے، المحبوب رب عرش ہے، سبز قبہ میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق عمر کی ہے، بالکل اس حضور کے گھر کے دیوار کے پیچھے ایک گھر ہے، ایک دیوار بیچ میں، وہاں ایک 5 سال کی بچی قرآن پڑھ رہی ہے، یا 6 سال کی قرآن پڑھتے اس کے سر سے دوپٹہ نیچے کو سرک جاتا ہے، اس کی والدہ آ کر کے سر پہ دوپٹہ رکھتی ہے۔ یہ پہلا کام ہے ماں کا جو اس نے اپنی بچی کے ساتھ کیا کہ سر پہ دوپٹہ رکھ دیا۔ اب ذرا غور کریں، جب دوپٹہ رکھ دیا تو بیٹی نے کہا امی جان آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ تو ماں نے ارشاد فرمایا بیٹی اس وجہ سے کہ نانا ناراض ہوتے ہیں جو بچی سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ نواسی وہ بچی رونے لگی، کہا نواسی رونے لگی، کہا کیوں روتی ہے؟ کہ میرے نانا سے کہہ دینا اس بار مجھے معاف کر دے، اگلی بار زینب اپنی گردن تو کٹا دے گی، اب اپنے سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹائے گی۔ یہ زینب کون ہے؟ علی کی بیٹی کا نام زینب ہے، حسنین کی بہن کا نام زینب ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ سر تو کٹا سکتی ہوں۔ اب بچپن میں ماں نے یہ پیغام دے دیا، یعنی کربلا کی تیاری مدینے سے شروع ہو گئی، مدینے سے کربلا کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ زینب جب کربلا میں گئی ہیں اور جب کربلا میں سارے لوگ کاٹ دیے گئے ہیں، جب شہید کر دیے گئے ہیں علی کے گھر کے سب بچے، ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ میرے نبی پاک کے وصال کے 50 سال کے بعد آپ کی پوری آپ کے قبیلے کو قتل کر دیا گیا، بچے بچے کو امام زین العابدین کو چھوڑ کے سب کو قتل کر دیا گیا، اور جب قتل کرتے کرتے انہوں نے میاں لاشیں بچھا دی، اور سیدہ زینب جب وہاں سے نکلی تو ان کے دوپٹے کو چھینا گیا۔ جب دوپٹے کو چھینے گیا تو میری بہنیں سنیں، جب دوپٹہ چھینا گیا تو سیدہ زینب نے اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو ڈھک لیا، اور بالوں سے ڈھکنے کے بعد سیدہ زینب نے پھر مدینے کی طرف دیکھا، اور مدینے کی طرف دیکھنے کے بعد کہا اے میرے نانا میں وہی زینب ہوں جب بچپن میں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی بے پردہ نہیں رہوں گی، مگر آج میرے سر پہ سے دوپٹہ چھینٹ لیا گیا ہے، میں نے بالوں سے پردہ کیا ہے کیونکہ میرے بچے شہید ہوئے، میں کربلا میں باہر نہیں نکلی، خیمے سے باہر نکلی، میرا بھائی شہید ہوا، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں آئیں، ان کے گھوڑے ان کے اوپر گھوڑے دوڑے، ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، ان کی ہڈیاں ٹوٹنے سے ان کی آوازیں مجھ تک آئیں، مگر میں نہیں نکلی، مگر سر پہ سے اب میرے چادر چھین لی گئی ہے اور میں نے بالوں سے پردہ کر لیا ہے، یعنی بالوں سے کر رہی ہے پردہ۔ وہ زینب جن کے دونوں بچے ابھی تھوڑی دیر پہلے شہید ہوئے تھے اور اس کے بچوں کی لاشیں ٹکڑے پڑے ہیں، وہ زینب جس کے بھائی کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا ہے، بھتیجوں کے سر نیزے پہ چڑھے ہوئے ہیں، وہ پردہ کیسے کر رہی ہے؟ بالوں سے، اپنے سر سے دوپٹہ۔ اب وہ عورتیں قیامت کے دن کیا جواب دیں گی جن کے گھروں میں بھرے ہوئے ہیں کپڑے اور وہ کپڑوں سے اپنے پردہ نہیں کرتی، جن کے جسموں پر ٹائٹ لباس ہیں؟ یہ میری بہنیں قیامت کے دن جواب نہیں دیں گی۔ بولو کیوں نہیں دیں گی؟ سب کو جواب دینا پڑے گا۔ میری بہنیں میری بیٹیاں دیکھیں، کربلا سے 2 چیز سیکھنے کی ہے، صرف تم نے سجدے کا ذکر کیا، مگر کربلا میں 2 چیزیں ملتی ہیں، ایک بھائی کا کردار ہے، ایک بہن کا کردار ہے۔ تو بھائی حسین ہے جس نے سجدہ نہیں چھوڑا، اور اس بہن زینب ہے جس نے پردہ نہیں چھوڑا۔ نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت اصلاح معاشرہ کانفرنس مسلک اعلیٰ حضرت حضور علامہ سید شباہت میاں صاحب قبلہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بمبئی کی عورتیں اگر آپ کے معیار بن جائیں، اگر ناچنے والی عورتیں آپ کا معیار بن جائیں، اور مردوں تمہارا معیار اگر بمبئی کے ناچنے والے بن جائیں، تو پھر آپ کو بربادی سے کون بچائے گا؟ آپ کی شادیاں دیکھو، اتنی بیکار شادیاں ہیں کہ بچیاں بے پردہ، ان کے سروں پہ دوپٹے نہیں، بھائی بھی وہیں کھڑا ہے، باپ بھی وہیں کھڑا ہے، سارے بے غیرت ہو گئے، سارے بے غیرت ہو گئے. مسلمان عورتیں تو وہ تھیں کہ مدینے میں ایک عورت دعا کر رہی ہے، اے اللہ میرے نبی جنگ جیت جائیں، میرے سرکار جنگ جیت جائیں. تو کسی نے پیچھے سے آ کے کہا، ارے سرکار تو جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ شہید ہو گیا. اللہ. تو اب سن کے اس کو رونا چاہیے تھا، چیخنا چلانا چاہیے تھا، مگر نہیں، ہلکے ہلکے آنسو نکلے، رونے لگی، گرم گرم آنسو گرے. کوئی باپ کی موت کی خبر سننا کوئی آسان تو نہیں، اور وہ بھی بیٹی کے لیے. بے شک. میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، زمانے پہلے میں نے اپنے باپ کی موت کی خبر سنی تھی، آج تک مجھے وہ لمحہ یاد ہے. اب یہاں نئے ڈرامے شروع ہو گئے مسلمانوں میں، لمبی لمبی دعوتیں تیجے 40 میں 10 کی. باپ زندہ ہے تو کوئی پرواہ نہیں، اور مر گئے تو دکھاوے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. بے شک. دنیا بھر کے 40 میں تیجے کرانے سے بہتر تھا کہ تو اپنے باپ کی جیتے جی پر جو ہے وہ خدمت کر لیتا. ٹھیک ہے، فاتحہ اچھی چیز ہے، ایصال ثواب ضروری ہے، شعار سنیت ہے، مگر ایسا تو نہیں کہ دعوتیں بھی شعار سنیت. باپ کے مرنے پر دعوتیں کرنے والوں کیا اپنے باپ کی موت کی خوشی مناتے ہو؟ آپ بتاؤ مجھے، کوئی دعوت ہوتی ہے مرنے پر؟ نہیں. کوئی ضروری مہمان آ جائے اس کو کھلا دو، چلو کوئی بات. جی. اب یہ پورے گاؤں کی دعوت کیا ہے؟ یہ جیتے جی باپ کی پرواہ نہ کی. آج آپ کو پتہ نہیں، پوچھا گیا، عرض کی گئی، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتہ ہے. کہا حضور قیامت کب آئے گی؟ فرمایا بولو. کہا حضور قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب لوگ اپنے ماں باپ کی بے قدری اور بے عزتی شروع کر دیں تو قیامت آ جائے گی. اتنا برا عمل ہے یہ، ماں باپ کی نافرمانی. باپ زندہ ہے تو کوئی قدر نہیں. ایک باپ میرے پاس آیا، کہنے لگے دعا کر دو میں مر جاؤں. میں کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہنے لگے ہاں سید صاحب، بیٹوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، میں 70 سال کا ہوں، اب کما نہیں پاتا تو بیمار ہوں تو دوا لینے کے لیے کہتا ہوں، ایک کہتا ہے دوسرے کے پاس چلا جا، دوسرا کہتا ہے پہلے کے پاس چلا جا، پھر میں اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ ڈانٹ دیتا ہے، چل کہاں سے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے بات کرنے کے لیے، کہاں سے آ گیا ہے؟ کہتے ہیں دل دکھ گیا تو کہ مر جاؤں تو بہتر ہے. باپ گھر میں مجبور ہے، کوئی اس سے بات نہیں کر رہا، اور مرنے پہ اس کے ڈون کرتے ہو، ڈرامے کرتے ہو. شرم نہیں آتی تمہیں؟ تمہاری غیرت مر گئی، مرنے کے بعد تو ڈرامے مت کیا کرو، لپٹ لپٹ کے روتے ہو. کاش جیتے جی ایک بار تو اپنے باپ سے چپٹ کے رو لیا ہوتا. تیرے مرنے کے بعد چپٹنے سے اتنی خوشی نہیں ہے، اگر ایک بار رو لیا ہوتا تو تیرے باپ کا دل بڑا ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتا ہے بھائی. بے شک. جب نعمت چلی گئی تو پھر رو رہا ہے بندہ. کبھی اپنے باپ کے پاؤں دبایا کرو، کبھی دبایا کرو. باپ باپ ہوتا ہے، ایک ایسا انسان یہ پوری زندگی لگا دیتا ہے، اپنی جوانی قربان کر دیتا ہے، سب کچھ قربان کر دیتا ہے، پھر ایک انسان، ایک بچہ جو ہے نا وہ تیار ہوتا ہے. میں آج پورے ہندوستان میں نے تقریر کی، میں کسی لائق نہیں، بڑا گھٹیا بیکار انسان، مگر میں نے تقریریں ساری دنیا میں کی، اور میں نے وہ پورے ہندوستان میں کی، اور کتنے ملکوں میں نے تقریر کی. الحمدللہ مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں نے پروگرامات کی. اللہ کا فضل احسان ہے. مگر یہ عرض کرنا
کرنا چاہتا ہوں میرے دوستوں میرے بھائیوں، میں نے سب میں تقریر کی مگر میں یاد کرتا ہوں کہ آج سے 22-23 سال پہلے میرے والد کا وصال ہوا۔ میں سوچتا ہوں کہ کاش میری ایک تقریر میرے والد نے بھی سن لی ہوتی، دنیا سن رہی ہے، اگر وہ یہ کہہ دیتے یار تمہاری تقریر ٹھیک کرتے ہو بیٹے یا یہ کرتے ہو یا وہ، تو بڑی خوشی ہوتی۔ اتنی سب کی باتوں سے خوشی نہیں ہوتی جتنی اپنے باپ سے ہوتی، چونکہ جب پیڑ جب پھل دیتا ہے اور مالی چلا جاتا ہے، اب پورے جب مالی چلا گیا پیڑ پھل دینے لگا تو پیڑ یاد کر رہا ہے اے میرے مالی تو کہاں چلا گیا، اے میرے مالی تو کہاں چلا گیا، کل تک تو تھا، تو نے میرا خیال کیا، مجھے بارش سے بچایا، مجھے آندھیوں سے بچایا، مجھے گرنے سے بچایا، مجھے گرمی سے بچایا، مگر آج جب میں پھل دے رہا ہوں تو کہاں چلا گیا مالی۔ اب مالی تو دنیا سے چلا گیا، اب پیڑ جب پھل دیتا ہے تو کہتا ہے کاش اے میرے مالی ایک پھل تو نے بھی میرا کھا لیا ہوتا، ایک وقت کی کمائی میں نے اپنے باپ کے ہاتھ میں رکھ دی ہوتی۔ مالی اگر زندہ ہے تو اس کا خیال رکھو، پیسے لے کے آیا کرو، وہ تم سے لے گا نہیں، اس کے پاس لے کے آیا کرو، اس سے پاؤں اور پیسے رکھوا لیا کرو، اس کے ہاتھ رکھوا لیا کرو، باپ کے ہاتھ چوما کرو۔ کسی پیر کے ہاتھ چومنے وہ مزہ نہیں ہے جو اپنے باپ کے ہاتھ چومنے میں مزہ ہے، کسی پیر کے پاؤں دبانے وہ مزہ نہیں ہے جو اپنی ماں کے پاؤں دبانے میں مزہ ہے۔ کبھی اپنی ماں کا خیال کیا کرو، یہ تمہاری ماں اگر دعا کرے گی تو نبیوں کی طرح لگے گی، تمہارا باپ دعا کرے گا تو نبیوں کی طرح لگے۔ کیا زندگی جی رہے ہو مسلمانوں، اپنے ماں باپ کو جیتے جی قدر کیا کرو، ان کے ہاتھ پیر چوما کرو، ان سے محبتیں کیا کرو، وہ تمہارے گھر میں خیر و برکت ہے، وہ تمہاری جنت اور دوزخ کی ضمانت ہے، اگر ان کو راضی کر لیا تو اللہ جنت عطا کرے گا۔ یاد رکھو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اللہ کس سے ناراض ہے، فرمایا جس سے ماں باپ ناراض ہیں اس سے اللہ بھی ناراض ہے۔ ماں باپ کا خیال کیا کرو، باپ باپ ہے، باپ کے جیسی نعمت دنیا میں کوئی دوسری نہیں۔ اگر تیرے 10 دوست تجھ سے ناراض ہو جائیں تو تجھ سے 50 دوست مل جائیں گے، پیسہ ہونا چاہیے، 1000 دوست بن جائیں گے، 50 مر جائیں 100 مل جائیں گے، مگر اگر ایک باپ مر جائے تو پوری دنیا میں دوسرا باپ نہیں مل سکتا۔ اور سن، اگر تیری ایک بیوی مر جائے تو دوسری بیوی مل سکتی ہے، مگر ایک ماں کے مرنے کے بعد دوسری ماں دنیا میں نہیں مل سکتی۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ان سے محبتیں کرو، تو اس کے اب توجہ کر لو، اسے آواز دی کہ تیرے باپ مر گیا، تیرے باپ کے ساتھ تیرا بیٹا بھی، تیرا بھائی بھی اور تیرا شوہر بھی شہید، 4 شہید۔ اب لوگ سمجھتے ہیں سینہ پھٹ گیا اس کا، لوگ سمجھتے ہیں دل اس کا بیٹھنے لگا، سینہ اس کا پھٹ گیا۔ نہیں، روکو مت کسی کو، روکو مت کسی کو، میری تقریر روک کے خراب کر رہے ہو آپ۔ کوئی بات نہیں، میں تو اپنا بغیرت ہوں کر رہا ہوں، بے حس ہوں کر رہا ہوں باتیں۔ اس کے 4 شہید ہوئے، 4 مرنے والے جس کے گھر میں ہوں۔ اب مجھے بتاؤ یہ وہ ماں ہے جس کا بیٹا شہید ہو گیا، اللہ، یہ وہ بہن ہے جس کا بھائی شہید ہو گیا، یہ وہ بیوی ہے جس کا شوہر بھی شہید ہو گیا، اور یہ اکیلی وہ بیٹی ہے جس کا باپ بھی شہید ہو گیا۔ اب بتاؤ کتنے درد بھیسے ہوں گے۔ ایک خاندان کے 4 لوگ سمجھتے تھے چیخ پکار کے جائے گی اپنے باپ کے جنازے کے پاس بھائیوں کے، مگر جدھر جنازہ تھا ادھر نہیں گئی، دوڑتی بھی گئی، وہ آسانی سے گئی، پردے میں گئی، آرام سے، مگر ادھر نہیں گئی، وہ سیدھی گئی جدھر حضور کی اونٹنی تھی، سرکار کے پاس گئی۔ سرکار نے اس کو دیکھا، دعا دی، اللہ تجھے صبر دے، تیرے گھر میں تیرا باپ، تیرا بھائی، تیرا بیٹا، تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ حضور کو دیکھ کے رونے لگی، بہت روئی، کہنے لگی حضور میں آپ کو دیکھنے آئی ہوں اور بس میرا دل مطمئن ہو گیا، آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے۔ ایسے ایمان ہے، ایسی محبتیں ہیں، یعنی 4 لاشیں پڑی ہیں اور ادھر نہیں جا رہی ہے، لاشوں کے حضور نے اس کے لیے اور دعا کی، تو پھر گئی اپنے باپ بھائی کے جنازے کے پاس، دیکھا تو وہ جنازے میں وہ گئی تو پردے میں رو رہی تھی۔ کسی نے پوچھا باپ بیٹے سب شہید ہو گئے اور اب بھی پردہ سلامت ہے؟ کہنے لگی جس اسلام کے لیے، جس پردے کے لیے میرے بھرا گھر شہید ہو گیا، میرا باپ، میرا بھائی، میرا شوہر، میرا بیٹا، تو اگر میں پردہ نہیں کروں گی تو پھر کون پردہ کرے گا؟ بے شک۔
ایک دن اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے گھر گئے. اب حضور کی بیٹی کی بات سن لو. ایسی کسی کی بیٹی ہے جیسے حضور کی بیٹی ہے؟ ہرگز نہیں، بے شک. حضور گئے اپنی بیٹی کے پاس, آواز دی فاطمہ اندر آ جاؤ. اندر سے آواز دی ابا اکیلے ہیں تو آ جائیں. وہ اکیلے, فاطمہ میرے ساتھ عمران آئے, انہیں نہ لائیں. ابا فاطمہ انہیں کیوں نہ لائیں؟ انہیں نہ لائیں. ابا میری بیٹی انہیں کیوں نہ لائیں؟ بس ابا انہیں نہ لائیں. حضور نے کئی بار پوچھا بتانا بیٹی کیوں نہ لائیں؟ اندر سے آواز آئی ابا انہیں نہ لائیں. اور بتانا فاطمہ کیوں نہ لاؤں؟ اندر سے آواز آئی ابا اس وجہ سے کہ آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے. پردہ کر سکے, اس کے کپڑوں پہ پیمند لگ گئے. حضور نے چادر اندر بھجوائی. حضور اندر گئے تو بیٹی ہے. بیٹی کو دیکھا ہے. کیا ہو گیا میری لاڈلی؟ یہ حسن کی اور حسین کی امی کی بات بتا رہا ہوں, علی کی بی بی کی. ایسا بھی خاندان ہے کوئی دنیا میں؟ پوچھا نا بیٹے بتانا میری بیٹی. اللہ کا شکر ہے بہت بڑی پیلا رنگ ہو رہا ہے, بڑی کمزور. باپ تو ایسے بھی پوچھ لے تو بیٹی رونے لگتی ہے. حضور پوچھیں بتانا میری بیٹی. عرض کرتی یا رسول اللہ اور تو کوئی بات نہیں, میرے ابا میں نے 5 دن سے کچھ کھایا نہیں تو میرے پیٹ سے پتھر بن رہا ہے. حضور اندر آگے گئے, کہا میری بیٹی دنیا مومنین کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت. اگر تو نے آج 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تو تیرے باپ کے پیٹ سے 2 پتھر بن رہے. میں نے 9 دن سے کچھ نہیں کھایا. حضور فرماتے ہیں مجھ پہ اور بلال پہ ایسا وقت گزرا ہے کہ ہم نے 20 دن تک کچھ نہیں کھایا ہے. مگر نبی کی بیٹی پوری رات عبادت کرتی, پورے دن قرآن پڑھتی ہیں. امام حسن کہتے ہیں میری ماں فاقے سے رہتی, بھوکے سے رہتی, مگر پورے دن قرآن پڑھتی, پورے دن اپنے ہاتھ سے روٹی بناتی, جھاڑو لگاتی, جو ہے وہ جھاڑو لگاتی, چکی چلاتی, سارے کام ہاتھوں سے مگر زبان سے قرآن کی تلاوت. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری بیٹیاں سنیں, حضور کی بیوی کا نام ہے سیدہ ام سلمہ, اور وہ جب رات کو عبادت کرتی تو اپنے بال باندھ کے اوپر لٹکا دیتی, اوپر سے باندھ لیتی تاکہ مجھے نیند آئے تو میری آنکھ کھل جائے. کہا ام سلمہ ہے حضور کی بیوی ہے, اس کے باوجود عرض کرتی ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتی ہیں, ایسا مجاہدہ کیوں کرتی ہیں؟ کہنے لگی اللہ کو زیادہ عبادت کرنے والے پسند ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی بات ساری آزمائشیں آج ہی ہیں, آپ پریشان نہ بس رہنے دیں. میں عرض کر رہا تھا آپ سے میری بیٹیوں میری بہنوں, آپ سے ہی عرض کر رہا تھا اور آپ سے بھی عرض کر رہا تھا. آپ نے اپنے نبی کو بھلا دیا, اپنے پیغمبر کو بھلا دیا, اپنے رسول کو بھلا دیا. کون رسول بھائی؟ میرے آقا فرماتے ہیں سارے نبیوں نے اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائی مل کے جتنی میں نے اکیلے نہ اٹھائی ہیں. اللہ اللہ. یوں ہی اسلام آپ تک آ گیا؟ نہیں بھائی, بڑی مشقتیں ہیں. صحابہ کرام کی, اہل بیت کی بڑی قربانیاں ہیں. وہ عورتیں جواب نہیں دیں گی جن کی المانیاں بھری ہوئی ہیں مگر وہ پردہ نہیں کرتی. وہ عورتیں جواب نہیں دیں گی جو خوب کھاتی ہیں خوب پیتی ہیں مگر اللہ کے سامنے جھکتی نہیں, عبادت کرتی نہیں. یہ کیا سمجھتی ہیں یوں ہی چھوڑ دی جائیں گی؟ اور مرد کیا سمجھتے ہیں یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں, سب سے حساب ہوگا. نبی کی بیٹی نے اتنا کیا تو تمہاری اوقات کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اتنی مشقت ہوئی تو میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ یہ دندناتے گھوم کے پھرنے والے, یہ دنیا میں لگی رہنے والی, یہ دنیا کی وہ لائف اسٹائل یہ سی والی وہ سی والی گزارنے والی, اور وہ جو شہروں میں رہنے والی اور تو گاؤں میں رہنے والی وہ عورتیں جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے, وہ کیا سمجھتی ہیں ایسے ہی چھوڑ دی جائیں گی؟ نہیں, بالکل نہیں چھوڑی جائیں گی. یہ جن کی نقل کرتی ہیں یہ انہی کے ساتھ جہنم میں جائیں گی. جن بمبئی کی عورتوں کی طرح انہوں نے اپنی آستین کٹوائی, جن کی طرح انہوں نے گلے کھولے, جن کی طرح انہوں نے ٹائٹ لباس پہنے, یہ انہی کے ساتھ جہنم میں جائیں گی. مگر حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی کہتے ہیں میں نے عثمان ہارونی سے اپنے پیر سے پوچھا حضور بتائیے کہ عورت اگر پردہ کرے گی شوہر کی اطاعت کرے گی تو اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ فرمایا اللہ کے رسول فرماتے ہیں, مولا علی نے روایت کیا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو عورتیں دنیا میں پردہ کریں گی, نمازیں پڑھیں گی, شوہر کی اطاعت کریں گی, قیامت کے دن وہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ جنت میں جائیں گی. واہ واہ, نعرہ تکبیر
نعرہ آخری بات ہے. رسالت. آخری بات کر رہا ہوں. دل لگ رہا نہیں لگ رہا؟ بولو. اور لگتا ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. آخری باتیں کر رہا ہوں. میرے دوست واپس آ جا. میرے چھوٹے بھائی، میرے چھوٹے بیٹے، واپس آ جا. 15 سال کے 20 سال کے لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے اللہ نے تجھے پیدا نہیں کیا. تجھے عورتوں سے عشق لانے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا. میرے بھائی واپس آ جا. توبہ کر لے اپنے رب سے. اللہ نے تجھے یوں ہی پیدا نہیں کیا اس کام کے لیے، بلکہ اللہ نے تو اپنے حبیب سے محبت کے لیے پیدا کیا، پرہیزگاری کے لیے. تو اس وجہ سے دنیا میں آیا تھا کہ تاکہ کوئی بے پردہ ہو تو تو اس کے اوپر اور پردہ رکھ دے، کہ یہ تو کہ تماشے دیکھے بے پردہ عورتوں کے، اپنے محلے کی عورتوں کو تاکہ، لڑکیوں کو تاکہ. ارے تجھ کو شرم آنی چاہیے. تو محمد عربی کا غلام تھا بھائی. ایک صحابی رسول انس بن مالک، ہاں، اور ان کے شاگرد ہیں، ان کا نام ہے ہارون بن عثمان. جوان، بڑا خوبصورت تابعی، بہت بڑا اللہ کا ولی. آپ تو یوں ہی سمجھیں گے بہت بڑا اللہ کا ولی. جوانی کی عمر ہے، پلے بیچ کے زندگی گزارتے ہیں. پلے، پلے سمجھتے ہو؟ یہ پہلے جو بنتے تھے کوڑے اوڑے کے لیے، لکڑی کے پلے. ایک دن گزر کے جا رہے ہیں، بادشاہ کی بیوی نے آواز دی، کہا اسے بلا کے لے کے آؤ. خادمہ بلا کے لے آئی. اس نے بند کمرہ کر کے اکیلا اسے کیا اور کہا سن، مجھے پلے اولے نہیں خریدنے، تو اچھا لگتا ہے، تجھ پہ میرا دل آ گیا، ایسا کر میرے ساتھ منہ کالا کر. اس نے کہا نہیں، میں یہ غلط کام نہیں کروں گا. کہا کیوں؟ کہا میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اس نے کہا تو غریب ہے، اتنی دولت دے دوں گی، پوری زندگی مزدوری کرنے کی، مجھے تجھے ضرورت نہیں پڑے گی. وہ بولا تجھے پتا ہے تو کسے خرید رہی ہے؟ جس نے اپنا دل آمنہ کے لال کو دے دیا ہو. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہنے لگی مجھے دیکھ تو میرے حسن میں کیا کمی ہے، دیکھ میں بادشاہ کی بیوی، میں کتنی خوبصورت ہوں، مجھے تیرے جیسے مرد کی ضرورت، کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا. آخر میرے حسن میں کمی کیا ہے؟ میں تجھے دولت سے مالا مال کر دوں گی. کہنے لگا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی. یہ موبائلوں پہ گندی تصویریں دیکھنے والے، انہیں پتا ہے حضور کا عشق کسے کہتے ہیں. یہ فیس بک کے غلام، یہ انسٹاگرام پہ بدنگاہی کرنے والے، ان کو پتا ہے کہ حضور کی محبت کسے کہتے ہیں. ان کے جو آس پاس سے نہیں گزری وہ چیز، چاہے کچھ بھی بن جاؤ، چاہے کتنے بڑے منصب پہ بیٹھ جاؤ، مگر جب تک تمہاری تنہائی پاک نہیں تو تم مومن بھی نہیں. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک. عورت بولی پکڑ لو اسے. غلاموں کو بلایا، کہنے لگا ابھی آیا 1 منٹ. اور بھاگا جب تو اس کے پیچھے بھاگے فوجی. وہ ایک منزل چڑھا، دوسری منزل چڑھا، تیسری منزل تک محل تھا. اوپر چڑھ کے اس نے دیکھا پیچھے کو وہ لوگ آ رہے ہیں. کہنے لگا میرا مولا میں جان تو دے دوں گا مگر زنا نہیں کروں گا. میرے رب مجھ پہ رحم کرنا، لے میں جان دے رہا ہوں. اوپر سے جب کودا ہے تو پھر اللہ سے زیادہ قدردان کون ہوگا؟ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے نے اپنے پر پہ اس کو رکھا اور آرام سے نیچے اتار دیا. اور نیچے اترا تو سامنے خوبصورت شخصیت کھڑی تھی اور ایسی اس نے نہ کبھی دیکھی نہ سنی. پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا مجھے پہچانتا نہیں، میں یعقوب کا بیٹا یوسف علیہ السلام ہوں، میرا نام یوسف ہے. کہا کیسے آئے؟ کہا اس وجہ سے آیا ہوں، ارے جو میں نے نبی ہو کے کام کیا تھا تو نے محمد کا امتی ہو کے کام کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے اور اللہ نے فرشتوں کے پر پہ تجھے نیچے اتروایا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کہنے لگے کہ ذرا میرے گلے تو لگ جا. یوسف علیہ السلام نے جب گلے لگایا تو خوشبو نکل گئی. سبحان اللہ. اب جدھر سے گزرے ادھر خوشبو. سبحان اللہ. لوگ پہچان جاتے تھے وہی جا رہا ہے جس نے اللہ کے نام پر رات کی تنہائی میں ڈر کے بھاگا تھا. اللہ نے اس کو کیا دے دیا؟ نور دے دیا. ایسی خوشبو کہ جد گلی سے گزرے ادھر خوشبو، جدھر سے نکلے ادھر خوشبو. مر گیا تو دفن ہو گیا، جب اٹھا کے سونگی اس کی قبر کی مٹی تو اس میں سے خوشبو. سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان یا تو دنیا کے غلام بنو یا اللہ کے ہو جاؤ. میرے بھائیوں مگر اللہ کے ہو جاؤ. کب توبہ کرو گے بولو. میری بہنوں کب توبہ کرو گی؟ پردہ کر لو, اللہ سے ڈرو, نمازیں پڑھا کرو. میری بیٹیوں میری بہنوں, کتنی جوان عورتوں کی قبریں ہم نے دیکھ لی, کتنی دفن ہو گئی, حسیناؤں کو مٹی کھا گئی, بے شک. ناک میں منہ میں کیڑے چلے گئے, بال جھڑ کے گر گئے حسیناؤں کے قبروں میں. اللہ میرے بھائیوں اللہ ایسے نہیں چھوڑے گا آپ کو. دیکھنا قبر میں تم بھی جاؤ گے, میں بھی جاؤں گا, سب سے پوچھے گا. وہ کہے گا تو تنہائیوں سے ڈرتا تھا, میں تجھے تنہا رکھوں گا اندھیرے میں قیامت تک. اللہ میں نے ان ہاتھوں سے کتنے دفن کر دیے دوستو, میرے بھائیوں کتنے دفن کر دیے. میں نے ایک دن کے بچے سے لے کے 80 اور 90 سال کے بوڑھوں تک کو دفن کیا ہے. میں نے اپنے رشتہ داروں کو دفن کیا اور میرے دماغ میں یہ بات آ گئی ہے, میں اپنی ہر نماز کو یہی سمجھ کے کوشش کرتا ہوں مالک یہ ہو سکتا ہے آخری سجدہ ہو. اللہ بے شک. موت بڑی خطرناک ہے. ایک انگلی ٹوٹ جائے درد ہوتا ہے. ہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسرائیل ہر حصہ توڑ دے گا, ہر حصہ. 360 جوڑ ہیں سب توڑ دے گا. اللہ آسان سمجھ رکھا ہے, آسان سمجھ رکھا ہے. امام غزالی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے ایک کے پاس لوگ آئے, کہنے لگے پرانے مردے کو زندہ کر دیں گے. کہاں کر دیں؟ کہ اس قبر کو زندہ کریں. پرانی قبر تھی, نشان مٹ گیا تھا. آپ نے آواز دی تو اندر سے نکلا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا. کہنے لگے کون ہوگا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا. کہ ذرا بتا کتنا تکلیف ہوئی تھی روح نکلتے وقت؟ کہنے لگے صاحب آج تک میرا منہ کڑوا کا کڑوا ہے, موت کا مزہ اتنا سخت ہوتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. وہ چکنا بھی سب کو ہی ہے. آپ میں سے میری اوقات کیا ہے؟ موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. اللہ کی بارگاہ مرنے کے بعد اللہ نے پوچھا موسیٰ بتا تیری روح نکلی تھی کتنی تکلیف تھی؟ کہنے لگے مالک جتنا زندہ بکرے کی قصاب نے کھال اتاری ہو اتنی تکلیف تھی. کس دنیا میں لگ گئے, کس اللہ کو بھول گئے. میرے دوستو یہ دنیا دھوکہ ہے, دھوکہ ہے میرے بھائیوں. اپنے دیکھو کتنے چلے گئے, قبریں پرانی ہو گئی, تمہاری قبر تیار ہیں, تمہاری قبریں تیار ہیں, وہ کیڑے تیار ہیں جو تمہارے میرے منہ میں ناک میں کیڑے میں چلیں گے, وہ سب چیزیں تیار ہیں. بولو کب کہو گے مالک معاف کر دے. حضرت عمر کو جب چاقو مارا گیا زمین پر تھے آپ, اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پہ رکھ دے, اس کے اندر دھول کے اندر رکھ دے. جیسی دھول کے اندر رکھا ہے حضرت عمر روتے تھے, رو کے کہتے تھے مالک عمر کو معاف کر دے. عمر کو لوگ کہتے ہیں بادشاہ ہے, عمر یہ ہے وہ ہے, مگر عمر تو تیری بارگاہ کا محتاج ہے. اگر تو نے آج عمر کو نہ بخشا تو عمر برباد ہو جائے گا. مالک آج عمر برباد ہو جائے گا. اگر تو نے عمر کو نہ بخشا تو عمر ہلاک ہو جائے گا. حضرت علی کے جب تلوار ماری گئی مولا کائنات کے, تو کہنے لگے مالک علی کو بخش دے, علی کے عمل بہت تھوڑے ہیں. کیا علی کے عمل تھوڑے ہیں؟ جس کا گھر جنت میں حضور کے گھر کے سامنے ہو اس کے عمل تھوڑے ہیں؟ تھوڑے تو ہمارے عمل ہیں, دن رات گناہ کرتے ہیں. اور دوستو توبہ کرو. اللہ فرماتا ہے اے آدم کی اولاد اتنا رو لے اتنا کہ بس تیرا آنسو گر کے تیرے گال تک آ جائے, میں سارے گناہ اسی سے معاف کر دوں گا. میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا, مگر یہی عرض کرتا ہوں آپ سے میرے دوستو میرے بھائیوں کہ موت قریب قریب آ رہی ہے. اس کے سامنے رو لو, اس سے توبہ کر لو. کتنی موتوں کی خبر سنو گے تب توبہ کرو گے. کہ بادل پھٹنے کے بعد توبہ کرو گے؟ کر لو توبہ, کر لو. اور اس سے کہو مالک تو بڑا کریم ہے, معاف کر دے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک بندے نے, مسلم شریف کی حدیث فرماتے ہیں, ایک بندے نے یہ عرض کی اپنے غلام دوستوں سے کہا اور اپنے بیٹوں سے, میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا کے راکھ پھینک دینا کہیں سمندر میں, پہاڑوں پر. ایسا ہی کیا گیا. اللہ نے اس کی راکھ کو جمع کر کے اسے زندہ کیا اور پوچھا یہ بتا کہ تو نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کیوں کی تھی؟ کہنے لگا مالک گناہ کیے تھے پوری زندگی. کس منہ سے تیرے سامنے آتا, سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا تھا تو آگ لگوا لی اپنے اندر کہ آگ لگا دو مجھے. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق نہیں. گناہگار بڑا, سیاکار بڑا. کہتے ہیں حضور اللہ نے اس سے فرمایا او میرے بندے میں تجھے کیوں نہ بخشوں جبکہ تو مجھ سے بن دے کے ڈرتا ہے. کتنے لوگ ہیں حضور کے نام پہ گردن کٹا سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, دونوں